الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ہم جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین ہیں، حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا مختصر تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سی شخصیت ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، اسلام کے اندر ان کا مقام کیا ہے، وہ کون سا نوجوان ہے جن کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، مختصر تذکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے یہ شخص گلے کے اندر تلوار لٹکائے گھر سے نکلتا ہے۔ راستے کے اندر خبر ملتی ہے کہ عمر تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل رہا ہے، تجھے اپنے گھر کا بھی علم ہے یا نہیں؟ تیرے گھر کے اندر تیری بہن بھی حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے۔ معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں، بہن کو بڑا زبردست مارتے ہیں، خون سے لہو لہان کرتے ہیں۔ بہن کا ایک جواب ہے، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو مجھے چاہے زخمی کر دے، تو چاہے میرے بدن کو چور و چور کر دے، لیکن میں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں محمد کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جناب فاروق اعظم دیکھتے ہیں بہن کا جذبہ ولولہ جوش، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دین یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، عورت زاد ہو کر اتنا دین پر استقامت دکھا رہی ہے، دین پر جم چکی ہے کہ وہ محمد کے دین کو سینے سے لگا کر اب محمد کے دین سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی۔ جناب فاروق اعظم نے بہن سے وہ ورقہ مانگا جس پر قرآن مقدس لکھا ہوا ہے، بہن نے وہ ورقہ پیش کیا، فاروق اعظم نے مطالعہ کیا تو دل کے اندر اسلام نے گھر کر لیا۔ معزز سامعین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اگر اسلام کو بلندی دینا چاہتا ہے، اگر اسلام کو ترقی دینا چاہتا ہے، تو پھر میں محمد تیری دربار عالیہ کے اندر سے دعا کر رہا ہوں، یا تو عمر بن خطاب کو میرا کلمہ پڑھوا دے، ورنہ عمرو بن حشام کو کلمہ پڑھا دے۔ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو ان دو شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوگی، اسلام کو عزت نہیں مل سکتی۔ میں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث سامنے رکھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر اسلام میں آئے، ابو بکر کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی، جناب عثمان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی، جناب علی المرتضیٰ کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی، عبد الرحمن بن عوف کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی، ابو ہریرہ کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی۔ الغرض محمد کے 1,24,000 صحابہ کو اللہ نے جو عزت دی اسلام کی وجہ سے دی۔ پر میں قربان جاؤں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد عمر ابن الخطاب، اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو ترقی دینا چاہتا ہے، اسلام کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر عمر بن خطاب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں کہتا ہوں تمام صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے،
تمام صحابہ کو اسلام نے عزت بخشی، پر جناب فاروق اعظم وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ فاروق اعظم وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی۔ فاروق اعظم وہ ہیں اللہ نے جن کی وجہ سے اسلام کو ترقی عطا فرمائی۔ سب صحابہ ترقی کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، فاروق اعظم وہ معزز محترم مکرم شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے۔ معزز سامعین، میں کہتا ہوں کہ تمام صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ جناب صدیق اکبر سے لے کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی تک تمام صحابہ کی جماعت حضور کی مرید ہے۔ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ قربان جاؤں فاروق اعظم پر۔ تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں، فاروق اعظم نبی کی مراد بن کے آئے ہیں۔ تمام صحابہ کو اللہ کے نبی نے مانگا نہیں، بلکہ تمام صحابہ نے اپنے شوق سے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور معزز سمجھے گئے، عزت والے بن گئے۔ لیکن فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں حضور علیہ السلام نے جن کو مانگا ہے۔ تمام صحابہ بن مانگے حضور کی غلامی میں آئے۔ فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کی دربار سے مانگا، اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اگر اسلام کو ترقی دینا چاہتا ہے، اگر اسلام کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، پھر فاروق اعظم کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جناب فاروق اعظم کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں 40ویں نمبر پر، 41ویں نمبر پر۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی صحبت میں آئے، حضور علیہ السلام کی اتنا خدمت کی، حضور علیہ السلام کا اتنا قرب ملا ان کو کہ پھر یہ 40ویں 41ویں نمبر سے شارٹ کٹ سیدھا دوسرے نمبر پر پہنچتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کے بعد خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔ جانشین صدیق اکبر جناب فاروق اعظم ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں اس آیت کے تحت صرف ایک واقعہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ آقا انعامدار علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کر چھوڑا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، تم قرآن مقدس کی سورت فاتحہ سے لے کر سورت والناس تک قرآن کریم پڑھتے جاؤ، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ملتی جائیں گی۔ آقا انعامدار کی صفات کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کر چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ اللہ نے تورات و زبور انجیل میں کر چھوڑا۔ میں حضور علیہ السلام کی آج بات نہیں کر رہا، بلکہ میں حضور علیہ السلام کے جانشین سیدنا صدیق اکبر کے جانشین جناب فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند ہے، حضور علیہ السلام تو بڑے باعزت ہیں۔ حضور علیہ السلام کا خادم جناب فاروق اعظم بھی وہ شخصیت ہیں اللہ نے جن کا تذکرہ قرآن مقدس میں بھی کر چھوڑا، اللہ نے جن کا تذکرہ تورات زبور انجیل میں بھی کر چھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صفات بھی تورات و زبور انجیل میں موجود، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی صفات بھی اللہ نے تورات و زبور انجیل میں بیان کر چھوڑی ہیں۔ جناب فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، بادشاہت کا زمانہ چل رہا ہے، خلافت کا زمانہ چل رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اس دنیا سے پردہ کر چکے، فاروق اعظم خلافت کی سیٹ پہ آتے ہیں، جناب صدیق اکبر کی سیٹ پہ آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آتا ہے، تو بیت المقدس کے اندر رہنے والے لوگ
وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، فاروق اعظم ہم آپ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا، اللہ نے اس خلیفے کی تمام صفات کو تورات و زبور انجیل میں بیان کر چھوڑا ہے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم میں سے جو شخص آئے گا ہم اپنی تورات کھولیں گے، زبور و انجیل کھولیں گے، وہاں سے دیکھیں گے اگر اس خلیفے کی صفات جس طرح تورات و زبور انجیل میں ہے، ہم بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دیں گے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف اپنے ایک اکیلے خادم کو تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو میں جاؤں گا یا تو میرا خادم ہے تو بھی ساتھ جائے گا۔ بادشاہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے جو وقت کا وہ اپنے لیے پروٹوکول مانگتا ہے، کہتا ہے میرے لیے ہلہ گلہ ہو، میرے ساتھ چوکی دار ہوں، میرے نام کے نعرے بلند ہوں، میں قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے کوئی سیکورٹی نہیں مانگتے، کسی سے کوئی تمام زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں خادم نہیں مانگتے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا تو میں اکیلا جاؤں گا یا میرے ساتھ صرف ایک خادم جائے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں فاروق اعظم تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے ارادے سے یہاں سے چل رہا ہے، کپڑے کا لباس جو ہے وہ تو اپنے زیب تن کوئی نیا لباس کر لینا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھدڑ کا لباس ہے جو پرانی قمیض ہے، جس کے اندر پیوند لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں، میں وہی اپنا ٹاکیوں والا لباس پہن کے جاؤں گا۔ صحابہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، اماں مہربانی کر اپنے بیٹے فاروق اعظم کو تو سمجھا دے کہ فاروق اعظم تو ایک ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہا ہے، تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، تو پیغمبر کا جانشین ہے، دوسرے نمبر پر اپنے زیب تن جو لباس ہے وہ تو نیا پہن لے۔ حضرت عائشہ فاروق اعظم کو سمجھاتی ہیں، جناب فاروق اعظم اپنی اماں کا کہنا مان کر، حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا مان کر نیا لباس زیب تن اختیار کرتے ہیں، تھوڑی دیر پہنتے ہیں، پہننے کے بعد پھر وہ اپنا لباس نیا اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اماں میں نیا لباس پہن کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، مجھ فاروق اعظم کو جو پسینہ آتا ہے، میرے پاس جو پرانی قمیض ہے جس پر پیوند اور ٹاکیں لگی ہوئی ہیں، وہ میرے وجود کے پسینے کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، یہ جو نیا کپڑا ہے یہ میرے وجود کے پسینے کو اپنے اندر جذب نہیں کر رہا، مجھے اس کپڑے کے اندر وہ سکون نہیں مل رہا جو ٹاکیوں والے لباس میں سکون ملتا ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے ارادے سے چل رہے ہیں، جسم پر ٹاکیوں کا لباس ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک اپنے ساتھ غلام کو لیتے ہیں، ایک سواری لیتے ہیں، اپنے غلام کو کہتے ہیں خبردار مجھ فاروق اعظم کا فیصلہ سن لو، میں اگرچہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، اگرچہ میں پیغمبر کا دوسرے نمبر پر خلیفہ ہوں، لیکن میں جو بات آپ کو کہوں گا آپ کو وہ میری بات ماننی ہوگی۔ چنانچہ فاروق اعظم نے مسجد نبوی سے بیت المقدس تک ان کی منزلیں مقرر کی، کہا کہ میں چند میل میں سواری پہ سوار ہوں گا، پھر غلام کو کہا کہ تو اس سواری کی باغ پکڑے گا، لگام پکڑ کر چلے گا، جب وہ منزل ختم ہو جائے گی میں فاروق اعظم نیچے اتروں گا، اے غلام تو سواری پہ بیٹھے گا، پھر میں ایک منزل تجھے لے کے چلوں گا۔ غلام بڑا شرمسار ہوتا ہے، فاروق اعظم تم تو بادشاہ ہو، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے بادشاہ تو اس طرح نہیں کرتے۔ فاروق اعظم نے فرمایا جس طرح میں انسان ہوں تو بھی انسان ہے، جس طرح تو نے اللہ کی دربار کے اندر حساب دینا ہے، مجھ فاروق اعظم نے بھی اللہ کی دربار میں حساب دینا ہے، میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اپنا برابر جیسا ان کے ساتھ سلوک کروں گا۔ چنانچہ فاروق اعظم سواری پہ سوار ہوتے ہیں،
جو غلام ہے وہ لگام پکڑ کے چلتا ہے، چلتے چلتے جب فاروق اعظم کی منزل ختم ہوتی ہے فوراً سواری کو رکواتے ہیں، فاروق اعظم سواری سے نیچے اترتے ہیں، غلام کو اوپر بٹھلاتے ہیں۔ فاروق اعظم جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں وہ سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے چل رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، فاروق اعظم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم بھی فاروق اعظم کے اس زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھ کر جناب فاروق اعظم کی سیرت کو اپنا لیں تو آج بھی اللہ رب العزت جس طرح فاروق اعظم کو عزت دی تھی ہم بھی معزز سمجھے جائیں گے۔ جناب فاروق اعظم لگام پکڑتے ہیں، غلام سواری پہ بیٹھتا ہے، فاروق اعظم چل رہے ہیں، ایک منزل ختم ہوتی ہے، غلام نیچے اترتا ہے، بادشاہ پھر سوار ہوتا ہے، پھر منزل ختم ہوتی ہے، بادشاہ نیچے اترتا ہے، پھر غلام سوار ہوتا ہے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب والی منزل آئی، اللہ کی طرف سے اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام ہے وہ سواری پر بیٹھ رہا ہے اور فاروق اعظم نیچے اتر کر جا رہے ہیں۔ غلام کہتا ہے فاروق اعظم میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، مہربانی کر، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، اب تو منزل قریب آ چکی ہے، میں غلام نیچے چلتا ہوں، آپ کی سواری کی لگام پکڑتا ہوں، فاروق اعظم آپ سواری پر بیٹھ جائیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اپنے خادم کو، خبردار، ہم نے جو منزلیں مقرر کی تھی، اتفاق کی بات ایسی ہے کہ بیت المقدس کے ساتھ والی منزل کہ فاروق اعظم نیچے چل رہے ہیں، خادم سواری پہ سوار ہو کے بیٹھ چکا ہے۔ فاروق اعظم سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں، غلام سواری پہ بیٹھا ہے۔ چلتے چلتے کچھ راستہ گزرتا ہے، ابھی تک بیت المقدس قریب نہیں آتا، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، جناب فاروق اعظم کے پاؤں کے اندر جو جوتا تھا اس کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، غلام سواری پہ سوار ہے، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، وہ سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے ہے۔ جب بیت المقدس قریب آتا ہے تو بادشاہ وقت کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہاتھ میں جناب فاروق اعظم نے اپنا جوتا اٹھا رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں سواری کی لگام کو پکڑ رکھا ہے، بادشاہ وقت نیچے چل رہا ہے، بغیر جوتے کے چل رہا ہے، اور مسلمانوں کا خلیفہ سواری کو لے کے جا رہا ہے، اور بادشاہ کا جو خادم ہے وہ سواری پہ سوار ہو کے بیٹھ رہا ہے۔ خادم کہتا ہے فاروق اعظم مہربانی کرو، بیت المقدس قریب ہے، اب مجھے نیچے اترنے دو ورنہ تم میرا جوتا پہن لو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں خبردار اے خادم، تیری باری ہے تو سواری پہ سوار رہ، میری باری ہے پیدل چلنے کی، میں پیدل چلتا رہوں گا اور مجھے تیرے جوتے کی ضرورت نہیں، میرا جوتا اگرچہ ٹوٹ چکا ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم ہاتھ کے اندر جوتا اٹھا کے چل رہے ہیں، بیت المقدس قریب آتا ہے۔ بیت المقدس کے رہنے والے لوگ وہ تورات و زبور انجیل کو کھولتے ہیں، ایک نظر تورات و زبور انجیل پہ دوڑاتے ہیں، دوسری نظر جناب فاروق اعظم کے چہرے پہ دوڑاتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی مخاصمہ کے، بغیر کسی جھگڑے کے خاموشی کے ساتھ بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، آپ نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہاں ایک بات کتابوں کے اندر یہ ملتی ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے فاروق اعظم، تیرے کپڑے پر، تیرے لباس پر، تیرے چولے پر جو ٹاکیاں ہیں ان میں سے ایک ٹاکی ہمیں کم نظر آ رہی ہے، ہماری تورات و زبور و انجیل کے اندر ایک ٹاکی وافر لکھی ہوئی ہے۔ جناب فاروق اعظم اپنا بازو اٹھاتے ہیں تو بغل کے اندر ایک ٹاکی وہ بھی زہر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان پر قربان جاؤں، جنہوں نے حضور کی صفات کا تذکرہ تورات و زبور انجیل میں کیا، قرآن میں کیا، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے چاروں خلیفہ، حضور علیہ السلام کے باقی صحابہ، ان تمام کی صفات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کر چھوڑا، اللہ نے تورات و زبور انجیل میں بھی کر چھوڑا۔ بیت المقدس کے اندر رہنے والے لوگ جب یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فاروق اعظم ہم تیرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں، جنگ و جدال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم نے کتاب کے اندر
بیت المقدس کو جو مسلمان فتح کرنے کے لیے آئے گا اس کی تمام صفات کو پڑھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے بادشاہ وقت سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہوگا، بادشاہ وقت کی جوتی ٹوٹ چکی ہوگی، ایک ہاتھ میں جوتا اٹھا رکھا ہوگا، ایک ہاتھ کے اندر سواری کی لگام پکڑ رہی ہوگی، اور بادشاہ وقت پیدل چل رہا ہوگا، اور بادشاہ وقت کا جو خادم ہے وہ سواری پر سوار ہوگا، اور اس کے لباس پر اتنے پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ آئے ہم نے آپ کے پیوند دیکھے تو صرف ایک پیوند کم نظر آیا، جب آپ نے اپنا بازو اٹھایا بغل کے اندر ہمیں وہ پیوند بھی نظر آ گیا۔ تو بیت المقدس کو فتح کرنے والا جو مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا، اب ہم اپنی کتاب تورات و زبور انجیل کے اندر اس کی تمام صفات کو پڑھ چکے ہیں۔ اے فاروق اعظم وہ تمام صفات تیرے اندر موجود ہیں۔ قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت پر، بادشاہ وقت ہیں، سادگی چیک کرو۔ اللہ رب العزت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم سب کو کامل محبت اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔